آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں نتاشا انم سے، جس نے اپنے خاوند کی نوکری چلے جانے کے بعد 500 سے آن لائن کچن کا آغاز کیا اور آج ماہانہ لاکھوں روپے کما رہی ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک روٹی پکانے کے لیے آٹا تک نہیں تھا۔ پیٹ کی بھوک جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کچھ بھی کرنے اور سوچنے پہ۔ 500 روپے کے اندر میں نے کچھ کھانا بنایا، آلو چکن کا سالن بنایا۔ کتنا پروفٹ ہوا آپ کو اس کو پہلے 500 روپے کے کاروبار کے آغاز؟ الحمدللہ میں نے 500 انویسٹ کیا تھا تو مجھے وہ 700 کے پروفٹ کے ساتھ 1200 روپیز میں لے کے واپس۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہے نتاشا انم، جس نے اپنی زندگی میں ہمت نہ ہاری، اپنے ماں باپ کے گھر میں شہزادیوں کی زندگی گزارنے والی نے اپنی شادی کے بعد بھی زندگی کو شہزادیوں کی طرح ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ خاوند کی نوکری چلی گئی مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری، 500 روپے کا نوٹ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اور انہوں نے اس 500 سے کاروبار کا آغاز کر دیا اور آج ماشاءاللہ سے ماہانہ لاکھ پلس یہ کما لیتی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اتنا موٹیویشن ان کی زندگی میں کیسے آیا، کیا کہنا چاہیں گے یہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی کا سلسلہ، پھر اس کے بعد خاوند کی نوکری کا چلے جانا، پھر 500 روپے کا نوٹ ہاتھ میں پکڑ کے کاروبار کا آغاز کر دینا، یہ کیا معاملہ تھے؟ یہ سب اللہ کے بنائے معاملات ہیں۔ بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں اپنے بندوں کو، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے، اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، مجھ پر بڑی رحمت ہے کہ اس نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا، مجھے ایک صحیح ٹائم پہ ایک اچھی موٹیویشن مل گئی اور میں نے وہاں سے ایک اپنا زندگی کا ایک نیا آغاز شروع کیا۔ ہاں، جب کیا تھا تب اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہاں جائے گا، راستہ کدھر مڑے گا، کیسے کیسے اتار چڑھاؤ آئیں گے۔ بس اللہ کا نام لے کے شروع کیا اور اللہ پاک نے میری مدد کی اور الحمدللہ میں کامیاب رہی اس میں۔ کیا بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جب آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو پسند کی شادی تھی یا پھر نہیں، گھر والوں کی رضامندی تھی؟ ارینج میرج، کمپلیٹلی ارینج، ٹوٹل ارینج میرج۔ چلے، پھر ان کے بعد ہسبینڈ کی نوکری جب چلی گئی تو کیا مائنڈ میں آیا کہ نہیں یار مجھے کچھ کرنا ہے؟ ہسبینڈ کو بھی موٹیویٹ کیا اور خود بھی موٹیویٹ ہوئی ہیں؟ پیٹ کی بھوک جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کچھ بھی کرنے اور سوچنے پہ، لیکن وہی بات آتی ہے کہ آپ راستہ کیا اختیار کر رہے ہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی شادی کی اور میاں بیوی کے ساتھ کی، تو دیکھیں میاں بیوی کا ساتھ جو ہے نا، وہ ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتا ہے، اور جب شوہر آپ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، آپ کے لیے سردی دھوپ گرمی چھاؤں کچھ نہیں دیکھتے، تو پھر ایز اے بیوی آپ پہ بھی یہ چیز ہے کہ صرف اچھے کے ساتھی نہیں ہیں، غم کے بھی ساتھی ہیں۔ تو ہم نے یہی فیصلہ کیا، میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم مل کر اس چیز سے لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم اس میں فتح یاب ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ مگر 500 روپے کا نوٹ آپ کے ہاتھ میں تھا، وہ کیا واقعہ تھا وہ بھی بتائیں۔ بات کچھ ایسی تھی کہ حالات اس طرح کے خراب ہو چکے تھے کووڈ کے آنے کی، جیسے میرے شوہر کی نوکری چلی گئی سڈن اچانک، اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں تھا میرا، اور میری ایک بیٹی ہے 4 سال کی ماشاءاللہ، اس وقت وہ 2-2.5 سال کی تھی۔ تو جب کووڈ کا یہ معاملہ آیا تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک روٹی پکانے کے لیے آٹا تک نہیں تھا، لیکن وقت گزار رہے تھے صبر شکر کر کے۔ لیکن انہی دنوں کے میں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اور اولاد چیز ایسی ہے کہ مطلب وہ درد برداشت نہیں ہوتا۔ تو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک دوست سے یہ چیز شیئر کی، تو انہوں نے میرا ساری بات سننے کے بعد سرپرائزنگلی مجھے کچھ پیسے سینڈ کیے، اور انہوں نے مجھے بولا کہ جا کے بچی کا آپ ٹریٹمنٹ کرائیں۔ وہ کچھ 4-5 ہزار روپے کی کچھ اماؤنٹ تھی، تو میں اپنی بچی کو لے گئی، اس کے سارے ایکسپینس جو بھی آئے میڈیکل کے وہ سارے کیے، اس میں سے چند 100 روپے میرے پاس بچے، اور وہ میرے پاس کل اثاثہ تھا اس وقت، اور سمجھ سے باہر تھا کہ اس میں گھر کی ہنڈیاں پکاؤں یا کیا کر سکتی ہوں۔ اور معجزہ یہ ہوا کہ میں اکثر فجر کی نماز کے بعد کچھ تسبیحات پڑھتی ہوں، تو اسی دوران مجھے پڑھتے پڑھتے ہلکی سی کچھ اونگ آئی، اور بس میں
یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں صرف آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ بیان کر رہی ہوں کہ میں نے یہ میرے خواب میں یہ چیز آئی کہ اللہ پاک نے اسے اشارہ دیا کہ جو کام میں اپنے گھر میں رہ کے آن لائن کر رہی تھی تو اس میں کبھی آرڈر آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا, آن اینڈ آف چل رہا ہے, تو کیوں نہ میں مطلب اس کام کو اپنے گھر سے باہر خود لے جاؤں. جب پیاس لگتی ہے تو کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے نا, جب پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پینے کے لیے خود کنویں کے پاس جاتے ہیں. تو بس یہ کچھ دماغ میں اللہ پاک نے چیز ڈالی اور میں نے اپنے خود ہی یہ تمام چیزیں ریڈی کریں. 500 روپے کے اندر میں نے کچھ کھانا بنایا, آلو چکن کا سالن بنایا, وہی اس وقت پاسبل تھا. اس وقت حالات تھوڑے آج سے بہتر تھے, چکن بھی سستا تھا, باقی معاملات بھی وہ تھے. میں نے اس کے اندر ہی فیول ایڈجسٹ کیا اور میں اپنے ہسبینڈ کو لے گئی. میرے ہسبینڈ اس بات سے بالکل نا واقف تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں. انہیں لگا کہ شاید میرا کوئی رینڈملی آرڈر کوئی آیا ہے تو ہم وہ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں تھا. آدھے راستے پہنچ کے انہوں نے مجھ سے یہ بات بولی کہ کہاں جانا ہے. میں نے انہیں بولا کہ کہیں نہیں جانا, ہم یہ سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ بہت شاکڈ ہوئے اور انہوں نے مطلب آدھے راستے بلکہ بائک روکی اس بات پہ, اور وہ غصہ بھی ہوئے تھوڑا سا کہ یہ کیا بچپنا ہے, اس طرح کے آسان نہیں ہوتی ہیں چیزیں, یہ سوچنا کہنا آسان ہے. میں نے کہا دیکھیں میں اپنے رب پر توکل کر کے نکلی ہوں گھر سے, اور مجھے اپنے یہ رب پہ پورا یقین ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. گئے وہ تھوڑے اداس تھے, جب لوٹے تو خوشی خوشی لوٹے. میں 10 باکسز لے کر گئی تھی اور جب میں واپس آئی وہاں سے تو الحمدللہ سارے باکسز سیل کر دیے تھے میں نے. کتنا پروفٹ ہوا آپ کو اس کو پہلے 500 روپے کے کاروبار کے آغاز؟ الحمدللہ میں نے 500 انویسٹ کیا تھا تو مجھے وہ 700 کے پروفٹ کے ساتھ 1200 روپیز میں لے کے واپس. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا اس کے بعد مسلسل یہ سسٹم چلتا رہا آپ کا؟ جی بس وہ اللہ پاک نے کامیابی دی, اس میں ہمت بڑھی, حوصلہ بڑھا, اور اس کے بعد بس پھر چل کرتے گئے. 10 سے 20 کیے, 30, 40, 50, پھر الحمدللہ 100+ چلا گیا. مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. اس سے پہلے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے, ملازم ہوتے تھے آپ کے گھر. تو جب آپ پر یہ وقت آیا تو کیا محسوس ہوا آپ کو, ماں باپ کی کتنی شدت سے یاد آئی؟ دیکھیں ماں باپ تو ایسی ہستی ہیں کہ جن کو آپ کبھی بھول ہی نہیں نہ سکتے, اور بہت سے ایسے معاملات آئے شادی سے لے کے شادی کے بعد تک, شادی سے پہلے, کہ جہاں پہ ماں کی ضرورت پڑی, باپ کی ضرورت پڑی, لیکن وہ نہیں تھے. تو یہ بھی وہی بات ہے کہ صبر جو ہے نا وہ صبر نہیں آتا, انسان عادی ہو جاتا ہے درد سہنے کا. تو ٹف تھا بہت زیادہ, لیکن میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہوا تھا شادی سے پہلے, مطلب ان کی ازواجی زندگی اور تمام معاملات. میری والدہ بہت صابر عورت تھیں, اور ماشاءاللہ وہ کبھی بس اللہ ہوتی تھی ان کی زبان پہ. تو ہاں میں ان سے مختلف تھی, ظاہر سی بات ہے, میں اپنے گھر میں اکلوتی تھی تو بہت زیادہ ناز نخروں میں تھی, عادت نہیں تھی, کبھی اٹھ کے پانی نہیں پیا تھا, مطلب اس طرح کی میری روٹین ہوتی تھی. کبھی کچن میں بھی جانا ماما کے ہوتے ہوئے تو اکثر ڈانٹ ہی پڑتی تھی, مطلب وہ پیچھے سے وہ چمٹا یا بیلن آتا تھا, مطلب اس طرح کی ہوتی. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے روٹی بھی پکانی پڑے گی. تو لیکن جب سر پہ پڑی, وقت آیا, حالات بدلے, تو کیا کوشش کی آہستہ آہستہ. میرا کوئی استاد نہیں ہے الحمدللہ, مطلب میں نے جو سیکھا خود سے سیکھا. اکثر لڑکیوں میں یہ چیز ہوتی ہے, میں پلیز کوئی اس چیز کو پرسنلی نہ لے, میں ایک جرنل بات کر رہی ہوں. دیکھیں ماں باپ کا گھر عارضی ہوتا ہے, شوہر کا گھر جو ہے تابت تک ہوتا ہے, مرتے دم تک ہوتا ہے. وہ آپ کا جیون ساتھی اللہ پاک کی طرف سے بنایا گیا. اور یہ نکاح اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ پاک اس میں قدرتی طور پہ جو ہے آسانیاں بھی کرتے ہیں, محبت بھی بڑھاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں اپنے ہسبینڈ سے ڈیمانڈنگ کم ہو, سپورٹیو زیادہ ہوں. اگر آپ کچھ کر نہیں سکتی تو ایٹ لیسٹ انہیں پریشان بھی نہ کیا کریں. آج کل حالات بہت خطرناک ہیں. میں نے جب قدم باہر نکالا اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا کیا ہوگی.
نہ کبھی دیکھی تھی. لیکن جب میں نے باہر قدم نکالا اور دنیا دیکھی, مردوں کو دیکھا وہ کس طریقے سے سارا دن اسٹرگل کرتے ہیں, کس طرح سے, یہ نہ سمجھیں کہ کوئی وائٹ کالر جاب کر رہا ہے یا کوئی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے یا کوئی مزدور ہے. سب کی محنت, سب کی اسٹرگل ایک جیسی ہوتی ہے. وہ کیا کیا سنتے ہیں, کیسے کیسے مراحل سے گزرتے ہیں, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے, اور اس وقت کے ٹائم پہ جو گزر رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر, یہ بس اللہ چلا رہا ہے تو چل رہا ہے, ورنہ ہماری کوئی کسر باقی نہیں رہی. جی تو ناظرین, یہ تھی نتاشا انم جنہوں نے 500 روپے سے کاروبار کا آغاز کیا اور آج ماہانہ ماشاءاللہ سے یہ لاکھوں روپے کما رہی ہے. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی منفرد سا یونیک سا ٹیلنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ میڈیا میں آئیں, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں گے, آگے لے کریں گے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی موٹیویشنل سٹوری ہو تو ہم سے آپ رابطہ لازمی کر سکتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.